یہ ویڈیو آپ پلے کر چکے ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس میں آپ سے شیئر کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیا فائدہ ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد. اور یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیا آپ وہی بندے ہیں جس کے لیے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ ویڈیو سکپ کر کے کوئی اور ویڈیو دیکھ لیجیے. میں پہلے ویریفیکیشن کر لیتا ہوں. دیکھیں، یہ میں بتا کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ویڈیو کو آگے دیکھنا یا نہیں دیکھنا، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اگر آپ کا مسلک سے کسی بھی مسئلے سے کوئی واسطہ ہے، قریب سے نہیں دور دور سے کوئی واسطہ ہے، دلچسپی ہے، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اگر آپ کسی مسلک سے دلچسپی نہیں رکھتے، بس آپ مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے رہتے، پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اور اسی طرح مطلب آپ کو یہ مسلکی لوگوں سے جو ان کے درمیان جو الجھنیں ہیں، آپ ان کو چھیڑنا نہیں چاہتے، آپ مناظر نہیں بننا چاہتے، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے، تو پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. تو پھر اگر اس میں آپ کو دلچسپی ہے تو پھر کر لیجئے بسم اللہ، اس ویڈیو کو مزید آگے بھی دیکھ لیں. اکثر میں کوشش کرتا ہوں میں ویڈیو اس طرح ریکارڈ کروں، ایسی کوئی بات ہو جو پہلے وہ بات آپ نے کبھی نہ سنی ہو اور یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہو، اور اس میں کوئی بورنگ بھی نہ ہو. تو دیکھیں، 12 ربیع الاول ہے، میلاد النبی کو عنوان سے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ اکثر آپ واٹس ایپ پہ بحث و مباحثہ بھی لوگ جاری رکھتے ہیں، جو آپس میں واقفیت رکھتے ہیں، واٹس ایپ گروپ وغیرہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں. تو میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیوبندی مکاتب فکر کہ ہاں جائز نہیں ہے، اور اہل بریلوی مکاتب فکر کہ ہاں یہ جائز ہے. جائز بھی نہیں بلکہ ثواب ہے. اچھا، اب اس میں وہ باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو باتیں کسی دیوبندی کے ذہن میں ہوں یا کسی بریلوی کے ذہن میں، جو سوال جو آپس میں کرتے، پھر آخر میں جو خلاصہ نکلتا ہے اس کا میں آپ سے یعنی اس طرح کوئی جواب شیئر کروں جس سے آپ مطمئن بھی ہو جائے، بریلوی بھی مطمئن ہو جائیں گے، دیوبندی بھی مطمئن ہو جائیں گے. مجھے دونوں جو یہ جو جماعت ہے ان سے کوئی نفرت وغیرہ یا اس طرح کوئی میں سوچ یہ ہرگز نہیں رکھتا. جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور الحمدللہ میں نے اہل حق سمجھتا ہوں. اب اختلاف یہ ہے کہ میلاد النبی بریلوی مکاتب، دیوبندی مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں میلاد النبی کے ہم قائل ہیں، ہم منانے کے بھی قائل ہیں اور مناتے بھی ہیں، مگر اس طرح نہیں مناتے جس طرح بریلوی مکاتب فکر کے جو لوگ مناتے ہیں. یہ ناجائز ہے، طریقہ ان کا ناجائز ہے، اس کو تھوڑا چینج کریں. ایک تو یہ سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اکثر فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شروع سے تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں، سیدنا ابو بکر کے زمانے میں 12 ربیع الاول کا مہینہ یہ دن آیا ہے، مگر وہ عاشق رسول ہوتے ہی تو یہ سب کچھ میلاد وغیرہ، یہ پروگرام، تقاریب، یہ سب کچھ نہیں مناتے تھے. اور اسی طرح میں نے سیدنا عمر فاروق کو دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ کو، عثمان غنی کو، دوسرے صحابہ کرام کو، اور اسی طرح تابعین کو، مجتہدین کو، ائمہ کرام کو، سبھی کو دیکھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. اب سے یہ شروع ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ دین میں ایک نئی چیز ہے، تو دین میں نیو چیز ایڈ کرنا بدعت ہے. یہ ایک سوال ہے. میں تسلی بخش جواب دیتا ہوں، آپ ذرا ٹھہریے. میں بریلوی بھی نہیں ہوں، دیوبندی بھی، میں دونوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، مگر میں جواب ایسا دینے والا ہوں جس سے دونوں جماعت متفق ہو جائے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بالکل کبھی پھر اس معاملے پہ کبھی کسی ویڈیو کو دیکھیں گے نہیں. دیکھیں، بالکل بات ٹھیک ہے، پہلے یہ سب کچھ نہیں تھے اور اب ہے تو پھر بدعت ہے. اور اسی طرح عورتوں کو مجلس میں لے آنا، مرد و زن کا یعنی جو اختلاط ہے یہ بھی ناجائز ہے. اور دیوبندی مکاتب فکر کہ ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ ایسا بھی ناجائز ہے. تو ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، اور اس پہ کئی بھی اور بھی سوال ہیں. ان سوالوں کو سامنے آتے میں آپ سے شیئر کروں گا، ضرور آپ واقف ہو جائیں گے کہ آپ حقیقت کو جان جائیں گے. دیکھیں، اصل میں جب کبھی مناظرہ ہوتا ہے دونوں مولوی نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی صحیح سادہ بس درس نظامی مکمل کر کے مناظر ذہن سوچ نہیں رکھتے ہوں گے، وہ جب یا بریلوی لاجواب ہو جائے یا دیوبندی لاجواب ہو جائے تو آخر میں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو کیسے مانیں گے. بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کو، آپ تو ہمارے اکابرین کو، بڑوں کو، احمد رضا بریلوی کو مشرک سمجھتے ہیں، تو ہم کیسے آپ کو مان لیں.
پھر اسی طرح دیوبندی بھی کہتے ہیں آپ تو ہمارے بڑوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم آپ کو کیسے مان لیں؟ جیسے مفتی اسد سعید صاحب یا مولانا الیاس گھمر صاحب کا یہ جو مناظرہ ہوا وہ بھی اسی پہ رکا رہا ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے بڑوں کو کافر کہ ہم آپس میں اتفاق کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بھی سامنے، اس کا کیا حل ہے؟ تو ان سب سوالوں کا جو الجھنیں ہیں ان کا حل ایک ہی ہے۔ اب میں تھوڑا آپ کو میلاد النبی کو چھوڑے، تھوڑا یہاں پہ بریک لگا دیتے ہیں اور ان معاملات کو چھوڑ کے ہم پھر سے تاریخ کو ذرا دہراتے ہیں، وہیں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان اختلاف ہوئے۔ صحابہ کے درمیان، دونوں اجلہ صحابہ ہیں، اکابرین میں سے ہیں، تو اختلاف چھوٹی بڑی باتوں میں نہیں بلکہ اس نوعیت کی کہ یہ جنگ پہ آ گئے، قائل ہو گئے کہ اس جنگ میں بھی بظاہر انہوں نے خود تو شرکت نہیں کی مگر دونوں طرف سے صحابہ کرام، جیسے جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے اور مفصل واقعات موجود ہیں، میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا، بہرکیف یہ جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ کے درمیان صحابہ شہید ہوئے، مطلب صحابہ کے درمیان یہ جنگیں ہوئی ہیں، اختلاف یعنی اس قدر شدت اختیار کر گئی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بھی آ گئے تھے۔ تو ظاہر ہے جب دو بندے لڑیں گے، ایک حق پہ ہوتا ہے ایک ناحق پہ ہوتا ہے، ایک طرف حق ایک طرف ناحق، یا دونوں کے وہ الجھن ہے، کوئی تو ہے الجھن، ظاہر ہے کسی کی غلط کسی کی صحیح، مگر ایک دوسرے کے یعنی صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا ہے، یہ ہوا ہے۔ اب بعض لوگ اسے منافقین کی سازش، دیکھیں منافقین کی سازش مطلب اتنا تو کامیاب ہو گئے کہ صحابہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گیا، اور صحابہ اتنے بھی سادہ اللہ نہیں تھے، میں اور آپ سمجھدار ہیں تو وہ سمجھدار نہیں تھے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار تھے، اصل ہوا کیا؟ چھوڑے کیا ہوا اس کو تو ہم میلاد النبی کے عنوان سے یہاں پہ یعنی اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں، اس نظریے سے، اس زاویے سے۔ اب ایک تابعی آتا ہے، فار ایگزامپل سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ثانی عمر بن عبدالعزیز، اگر یہ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ حق کے اوپر نہیں تھے، حضرت علی حق کے اوپر تھے، تو سبھی اہل سنت یعنی دیوبندی بریلوی کے ہاں یہ جائز نہیں ہے کسی غیر صحابی کے لیے صحابی کے درمیان فیصلہ کرے، کسی کو حق نہ حق کہے، یعنی اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہے، بالخصوص دیوبندی بریلوی، کیونکہ فی الحال میرا موضوع ہے میلاد النبی، یہ ان کے درمیان اختلاف رہتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ ہے کہ اگر صحابہ، آپ کے دل میں صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی بھی کچھ ایسی چیز ہے جسے آپ ناحق تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر مند ہیں، بالکل واضح ہے بات، اور ایسے ہے بھی صحیح۔ سیدنا امیر معاویہ کے یعنی ان کے بارے میں بھی کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوان، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ، یہ بھی یعنی حضرت علی بھی اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، حضرت امیر معاویہ اللہ پہ راضی اور اللہ ان سے راضی، بس یہ اعلان ہے۔ اب جب یہ راضی ہیں تو ان اختلاف کو ہم کوئی غیر صحابی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اختلاف ہوئے پر غیر صحابی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر نیچے آتے تابعین میں بھی ایسے اختلاف رہے ہیں، اور اسی طرح ائمہ میں اختلاف، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے نماز رفع یدین کے بغیر پڑھے، اور ہزاروں مسائل پہ اختلاف ہے، امام شافعی، امام احمد بن مالک، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کے درمیان اختلاف بہت ہے، مگر ہمیں کیا ہے، ہم کیا کہیں ان کے بارے میں؟ ہم یہی کہیں گے کہ چاروں برحق ہیں، حق کے اوپر ہے، ان میں سے کوئی ناحق نہیں ہے، بلکہ متضاد بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز یہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح کرنا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح کریں، اختلاف ہے، دونوں برحق ہے، چاروں برحق ہے۔ کیوں؟ کہ میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے مجتہد تھے، اور مجتہد خود سمجھدار ہوتا ہے، میرے اور آپ کے لیے یعنی بزرگوں کے لیے، اولیاء کے لیے اور صوفیاء کے لیے، میں اگر یہ کہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اختلاف تھے، مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا قاسم نانوتوی تھانوی صاحب یا گنگوہی صاحب یا پھر عبد القادر جیلانی
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ جو بڑے بزرگ تھے، ان کے لیے جائز نہیں ہے ان ائمہ کے درمیان اس اختلاف کو پرکھیں اور انہیں کسی کو حق کسی کو ناحق کہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ چاروں برحق تھے اگرچہ اختلاف تھے، کیونکہ ہر کوئی اپنے مرتبے میں برابر وہ رکھتا ہے حیثیت، نیچے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب میں موضوع پہ آتا ہوں۔ سیدنا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یا تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یا مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے درمیان اختلاف تھے اور یہ دونوں مکاتب فکر جو سنجیدہ علماء تھے بڑے اس وقت کے، جو اکابرین کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پرہیزگاری میں، تقویٰ میں میرے اور آپ سے اعلیٰ تھے۔ اب دیوبندی کو جو علماء ہیں، اکابرین ہیں، میلاد کے بارے میں، یا بریلویوں کے جو اکابرین ہیں وہ بھی میلاد کے بارے میں ذہن تو یہی رکھتے تھے کہ اس میں ثواب ہو، اجر ہو، باہر کیف اختلاف رکھتے تھے۔ اب آتے ہیں اپنی طرف سے، دیکھیں جب ہمارا عقیدہ، سوچ، نظریہ یہ ہے کہ دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہے تو غیر تابعی کے لیے جائز نہیں ہے فیصلہ کریں، دو ائمہ کے درمیان اختلاف ہے تو غیر ائمہ کے لیے جائز نہیں ہے، دو تابعی کے درمیان اختلاف ہے تو غیر تابعی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، دو اکابرین میں اختلاف ہے تو میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان میں سے کسی کو حق کسی کو نہ حق کہے۔ وہ اپنے لیول کے برابر کے تھے اس وقت، زہد و تقویٰ، پرہیزگاری، دوسرے لوگ بھی میرے اور آپ سے زیادہ تھے۔ تو ان سبھی کو جیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اکابرین کو بھی تھوڑا بخش دیں، رہنے دیں۔ اختلاف تھے، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں اور آپ کس قدر ہیں۔ اس چیز کو آئیے آپ تھوڑا ایک اور نظریے سے دیکھتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، میں ایک بیان سن رہا تھا، شاید آپ بھی سن چکے ہوں گے، تو وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو تقریب ختم بخاری ہے یہ ہم نے ہی شروع کیا تھا، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ غلط طریقے سے چل رہے ہیں، لوگ اسے ضروری سمجھ رہے ہیں، یہ بدعت ہونے کا خدشہ ہے۔ اب بدعت ہے بھی صحیح، ہم نے ہی شروع کیا تھا، اب ہم ہی منع کر رہے ہیں، آپ خدا را اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ ختم بخاری کی تقریب ہے، نہ کریں۔ تو وہ سختی سے منع کر رہے تھے۔ ایک دیوبندی مکاتب فکر جو علماء ہیں، اکابرین، وہ منع کر رہے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے میلاد النبی کے جو عنوان سے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح مطلب روڈوں کو بلاک کریں اور خرچ کریں اور لوگوں کو تکلیف دیں، راستے بند کر کے یا شور و شرابہ کر کے، بہت کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں چاہتے تھے، یہ بہت غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے میلاد النبی منانے کا۔ اب بریلوی مکاتب فکر بھی جو سنجیدہ قسم کے علماء ہیں، اکابرین، وہ منع کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہم چاہتے تھے۔ اب دیکھیں جو چھوٹے اکابرین سے جو نیچے طبقہ ہیں وہ ختم بخاری کو نہیں چھوڑ رہے، اور یہ میلاد والے میلاد کو نہیں چھوڑ رہے، یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں، وہ بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال آتا ہے، دیوبندی مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو میلاد ختم بخاری کا جو تقریب مناتے ہیں، ہم اسے بدعت کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہم دین میں ایسی کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہے، ہم اسے دین نہیں سمجھ رہے۔ بدعت تب ہے کہ جب اسے دین سمجھے، آپ دین کا حصہ سمجھیں۔ بریلوی جو عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ تو دین سمجھ کے کرتے ہیں، دین میں یہ پہلے یہ چیز نہیں تھی، اب ہے تو یہ بدعت ہے، دین میں ایک نیو چیز ایڈ کرنا یہ ہے بدعت۔ ہم تقریب ختم بخاری کو دین کا حصہ تو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے ہم کر رہے، ہم نے کب کہا یہ دین ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا، تو یہ اس لیے جائز ہے۔ اب اس کے 10 جواب ہیں، اگر میں شاید ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں آپ کے سامنے ایک دو رکھوں گا۔ دیکھیں ختم بخاری، ایسے اس پہ ایکو ساؤنڈ لگتے ہیں، ایسے اسٹیج اور چائنا شیٹ پینافلیکس لگاتے ہیں اور چائنا لائٹس لگاتے ہیں اور اسی طرح LED لائٹ لگتے ہیں اور بڑے بڑے لائن لگاتے ہیں۔ میلاد النبی کے بھی جلسے عشاء سے شروع ہوتے ہیں تو تہجد کے وقت 2 بجے یا 12 بجے ختم ہو جاتے ہیں، یہ بھی 2 بجے یعنی عشاء کے بعد شروع ہوتے ہیں ختم بخاری کی تقریب، وہ بھی یہ سیم لگتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہ اسے دین سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے، دین سمجھتے تو بدعت ہے، میلاد النبی کو وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں تو بدعت ہے، وہ دین نہیں سمجھتے تو یہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز، ایک اور بڑی خرابی، پھر اگر اس طرح کہیں گے تو بڑی خرابی لازم ہوتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ہر مدرسے کے سامنے باہر ایک چندہ بکس ہے جس پہ لکھا ہے دین کے کاموں میں حصہ ملا ہے،
بڑھ چڑھ کر حصہ ملے، کار خیر میں حصہ ملے، نیکی کاموں میں اور دین کے کاموں میں حصہ ملے، آخرت بنے، اور دین کے نام سے چندہ بھی ہم لیتے ہیں، جائز ہے، مانگے، ضروری ہے، اور یہ نظام چلتا ہی ایسے ہے، ثابت ہے حدیث کی روشنی میں چندے کے مخالف نہیں کریں، ہونی چاہیے۔ اب دین کے کام سے آپ چندہ مانگیں گے، ایک ایک روپے اکٹھا کر کے جب لاکھ روپے ہو جائے تو آپ تقریب ختم بخاری سٹیج سجاتے ہیں، ایکو ساؤنڈ لائٹ وغیرہ لگاتے ہیں۔ اب کوئی بریلوی آ جاتا ہے، کہتے ہیں حضرت یہ بھی تو بدعت ہے، دین ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، اس کا تو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت باہر بورڈ ہے، بکس ہے، اس پہ اوپر آپ نے لکھا ہوا دین کے کاموں میں حصہ ملا، لوگوں نے پیسے دیے، جمع کیے، سب کچھ ہو گیا، اب لاکھ روپے بن گئے تو آپ سٹیج سجا کے کہہ رہے یہ تو دین کا کام ہے نہیں، یہ خیانت نہیں ہے؟ دین کے نام سے پیسہ لے کے پھر آپ پروگرام کرتے ہیں، یہ دین سے اس کا کوئی لین دین ہی نہیں ہے، کہ مدرسہ متحمل ہے اس چیز کا؟ نہیں ہے، آپ کہیں گے۔ حضرت پھر اگر دین ہے تو ختم بخاری بدعت ہے، اگر دین نہیں ہے تو خائن ہے یہ ادارے، پھر تو یہ خیانت ہے۔ سمجھ لیجئے اس بات کو، اہم ترین نقطہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہیں گے آپ؟ دین ہے تو پھر بدعت ہے، دین نہیں ہے تو مدرسہ اس کا متحمل نہیں، آپ خائن ہیں، کیونکہ مدرسہ دین کے نام سے پیسہ لیتا ہے۔ مدرسہ ہر ایک، کہتے ہیں نا کہ آپ دین کے کاموں میں حصہ ملیں، آپ کا ایک ایک روپیہ دین پہ لگے گا، آپ کا ایک ایک پیسہ دین کے کاموں میں لگے گا، ایک ایک پیسہ۔ یہاں تو آپ لاکھوں غیر دین پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تو پھر کون سی بات ہوئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدرسہ کیوں مجبور ہے غیر دین، ما سوا دین، دینی کام جو دین نہیں ہے اس کام کرنے پر ادارہ مجبور کیوں؟ یہ تو دنیاوی ادارے کرے نا، یہ دین کا ادارہ ہے، وہی کام کرے گا جو دین ہی ہے۔ تو اگر ختم بخاری آپ دین سمجھتے ہیں تو یہ بدعت ہے، دین نہیں ہے تو خائن ہے یہ ادارے، خیانت کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک اور جواب، اکثر یہ کام مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں تقریبا ختم بخاری کا عنوان، بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں جہاں پہ ان کے پاس خرچ ہے، وہ سٹیج الگ بناتے ہیں، وگرنہ ہمارے ہاں تو اداروں میں مسجد میں بھی یہ تقریب کرتے ہیں۔ اگر یہ دین ہے تو مسجد میں جائز ہے، بدعت ہے، لیکن اگر دین نہیں ہے تو مسجد میں غیر دین کام جائز نہیں ہے۔ مسجد میں دنیاوی بات، دنیاوی گفتگو، دنیاوی معاملات مسجد میں حرام ہے۔ اہل سنت، دیوبندی، بریلوی دونوں اس مسئلے پر متفق ہیں، غیر دین مسجد میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو پھر آپ اگر اسے دین سمجھتے ہیں تو بدعت ہے، دین نہیں ہے تو پھر حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ اور دین کے کام میں اگر دین کا کوئی کام ہے تو اس پہ اجر ثواب ہے۔ اگر آپ اسے دین نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے کوئی کام دین کا ہی نہیں ہے تو اس میں اجر بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ جو اسٹیج سیکرٹری ہے وہ اعلان کرتا ہے یہ بابرکت محفل ہے، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ حضرت اگر دین نہیں ہے تو اجر کہاں سے؟ اگر دین ہے تو پھر بدعت ہے۔ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ تو دنیاوی کام ہے، حضرت بیٹھے ہیں نہ بیٹھے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا، اس میں کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ یہ دین کا کام تو ہے نہیں۔ کہہ دیا کر اسٹیج کے اوپر اس کام کا جو ہم بیٹھے ہیں دین سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہاں پر تو آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور اشتہار پہ لکھتے ہیں آ جائیں، شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، دین کے کاموں میں حصہ ملا ہے، دین کے کاموں میں شرکت کریں۔ حضرت آپ اسٹیج پہ کہتے ہیں، جب بریلی پوچھ رہا کہ دین نہیں ہے، یہ تو پھر دو نمبری ہے، فراڈ نہیں ہے کیا؟ تو ان نقطوں کو بھی آپ سوچیں۔ جیسے ختم بخاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث، یہ شعبان کا مہینہ اور یہ حدیث حبیبتانی کلمتانی الی الرحمن، یہ والی جو حدیث ہے بخاری شریف کے آخری حدیث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں جانتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے، لیکن وہ تقریب نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب کیوں ضرورت ہے؟ بڑے عاشق رسول تو وہ تھے، وہ نہیں کرتے تھے۔ تاریخ جو آپ بریلوی کو کہتے ہیں ہم تاریخ دہراتے، تاریخ دہرا لیں۔ اس حدیث پہ کبھی کسی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو فرمایا ہو کہ شعبان کو ایک جلسہ منعقد کر رہے ہیں، آ جائیں اور یہ حدیث آپ پڑھا دیں، ہر شعبان کو یہ حدیث پڑھیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ علماء کی، میں غلط نہیں کہہ رہا، جائز ہے، علماء کی ترتیب ہے، بس جائز ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو علماء دیوبند کی بھی ایک ترتیب ہے، جائز ہے۔ تو ان نقطوں کو سوچیے گا، جواب دیجیے گا، میں منتظر ہوں گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے سب کچھ کافی ہے، اور پھر کل ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔